ایک نوجوان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جاتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے، ذرا مجھے بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ اللہ والے بڑے دانا بینا ہوتے ہیں، کسی کو دھکا نہیں دے دیتے، بات کو دل میں اتارتے ہیں۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو کہہ دیتے کہ جاؤ گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں، یہ کوئی بات ہوئی؟ لیکن حضرت کہنے لگے کہ بھائی آگے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ آج تو معلوم چل جائے گا کہ وہ کون سی بات ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ بات سننے کے موڈ میں آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نظروں سے اوجھل ہو کر گناہ کر لیا کرو، چھپ کر گناہ کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے جو ہم کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت کہنے لگے کہ ہاں بھائی یہ تو بات صحیح کہا تم نے، اچھا چلو ایک کام یہ کرو کہ یہ رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دینا نہ میں آپ کی کھاتا تھا نہ آپ کی بات مانتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر میں کھانا چھوڑ دوں گا تو پھر میں دنیا میں زندہ کیسے رہوں گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پھر حضرت کہنے لگے کہ اچھا بھائی چلو تیسرا طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھو یہ زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، تم ایسا کرو اور دیکھو کسی بھی بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا ٹھیک نہیں، لہذا اس ملک سے دور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں کہیں پر بھی جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورے جہان کا مالک ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا چلو میں چوتھی تدبیر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے تو اس وقت کہہ دینا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لو، ذرا توبہ تو کر لو۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت قرآن کریم میں ہے اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، کہ جس وقت جس کی موت آنی ہے تو وہ آ کر رہے گی، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے۔ حضرت کہنے لگے کہ اچھا بھائی چلو ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب تمہارے گھر والے تمہیں دفن کر کے آ جائیں، قبرستان میں دبا کر آ جائیں اور وہاں پر منکر نکیر آئیں تم سے سوال جواب کرنے کے لیے، تو اس وقت کہہ دینا کہ تم بغیر اجازت اندر کیوں آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت فرشتوں کے سامنے ہماری کیا اوقات کہ ہم ان سے زبان درازی کریں کہ آپ کیوں آ گئے، وہاں تو سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ اچھا بھائی سن، چل آخری تدبیر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کا میدان ہوگا اللہ تبارک و تعالی تمہارے برے عملوں کو کھولیں گے اور اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ اس بندے کو لے جا کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت اکڑ کر کھڑے ہو جانا اور کہہ دینا کہ پروردگار میں نہیں جاتا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، تو پھر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم وہاں پر کہہ دیں کہ میں نہیں جاتا۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کی دیری تھی۔ حضرت کہنے لگے کہ بھائی جب تیری کوئی اوقات ہی نہیں، جب تیری کوئی اوقات ہی نہیں تو پھر تو اتنے بڑے پروردگار کی کیسے نافرمانی کرنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی،
اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور میں آج یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی اپنے اس پروردگار کی نافرمانی نہیں کریں گا۔ تو اللہ والے ایسے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ میرے دوستو، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ان کا جواب ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزاریے۔